السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے جماعت 4 کی چوتھی جماعت کا سبق نمبر 4 کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ درس نمبر 15 میں اپنی مشق میں ہمارے پاس سب سے پہلے الفاظ معنی ہیں جو ہم نے پچھلے سبقوں میں بھی کیے ہیں۔ پہلے ہم نے الفاظ معنی اپنی کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ صدیق ہمیشہ سچ بولنے والا، صدیق ہمیشہ سچ بولنے والا۔ غار پہاڑ کی کوہ۔ موذی دکھ دینے والی یا تکلیف دینے والی۔ رفیق ساتھی یا دوست۔ ہجرت وطن چھوڑنا۔ راحت آرام۔ یہ الفاظ کے معنی آپ نے اپنی کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اپنے ان سوالات کے جوابات لکھیں۔ مجھے امید ہے آپ نے اپنا سبق پڑھا ہوگا تو اس کے جوابات آپ کو معلوم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ جی، تو اس کا جواب پہلے سبق کے پہلے صفحے میں ہے ہمارے پاس 18 صفحہ نمبر 18، دوسری لائن۔ جب مشرکین مکہ کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ یہاں سے یہاں تک آپ کا یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کیوں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ اس کی خوشخبری دینے حضرت ابوبکر کے گھر جو ہے دوپہر کے ٹائم ہی چلے گئے، ورنہ وہ ہمیشہ شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم ان کے گھر ان سے ملنے جاتے تھے۔ تو اس کا جواب آپ صفحہ نمبر 18 پر تیسرے پیراگراف کی دوسری لائن۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہاں سے یہاں تک یہ ایک لائن آپ کی جواب نمبر 2۔ سوال نمبر 3، ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا حکم دیا؟ ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ آج کی رات اور صبح لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لوٹا دینا۔ جی تو بچوں، اس کا صحیح سے جواب آپ یہاں سے کتاب 19 نمبر صفحے پہ پہلی لائن، یہ رات ہوئی تو کو کاٹ کے اس کی جگہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کو امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ کیا ہدایت فرمائی تھی کہ آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح امانتیں لوٹا کر لوگوں کی واپس اور میرے پاس مدینے آ جانا۔ یہ شروع کی 2 لائنیں آپ کا تیسرے سوال کا جواب۔ جی تو چوتھا سوال ہمارا ہے، ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابہ تھے؟ ہجرت کے وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اس کا جواب بنے گا آپ کا ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اگلا سوال، غار میں کیا واقعہ پیش آیا؟ غار میں کیا واقعہ پیش آیا بچوں؟ یہ تھوڑا سا بڑا جواب ہے، یہ صفحہ نمبر 19 پر ہی آپ کو مل جائے گا۔ یہ جو آپ کی تصویر کے نیچے جو لائن شروع ہو رہی ہے، غار کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ پہلے انہیں غار میں جانے دیا جائے تاکہ وہ اندر غار کی صفائی کر سکیں اور وہاں پر اگر کوئی موذی جانور وغیرہ کوئی ہو تو اس کو نکال سکیں یا صفائی کر سکیں مطلب۔ تو آپ نے غار صاف کیا تو وہاں بہت سے سوراخ تھے جنہیں آپ نے اپنی چادر پھاڑ کر
بند کر دیا یہاں تک کہ چادر ختم ہو گئی، لیکن ایک بل باقی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سرک کر آرام فرمانے لگے۔ ایک بل جو باقی رہ گیا تھا وہ کس کا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے اپنا پاؤں رکھ دیا اور وہ بل ایک سانپ کا تھا۔ اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو ڈس لیا، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا اور اپنی تکلیف کو برداشت کیا کہ اگر وہ ہلتے یا تکلیف کا احساس کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب ہو جاتی، لیکن جب درد شدت سے بڑھ گیا تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور ان آنسوؤں کا ایک قطرہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا تو وہ بیدار ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو اس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو درد تھی اس میں راحت ملی ان کو۔ اگلا سوال ہم جلدی سے اس کا کر لیتے ہیں، خالی جگہیں۔ سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سوراخ کے سامنے اپنا پاؤں رکھ دیا تھا۔ جہاں کہیں کوئی سوراخ یا بل نظر آیا اسے اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو درد سے راحت ملی۔ رات کے اندھیرے میں پتھریلی زمین پر چلنے سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ اب مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے رفیق خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی رہ گئے تھے۔ تو بچوں، آج کا یہ درس ہمارا مکمل ہوا۔ اس درس میں ہم نے الفاظ کے معنی کیے، سوالات کے جوابات کیے اور خالی جگہیں پر کی۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ کام آپ نے اپنی ساری کاپیوں میں کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی اسی سبق کے اگلی مشق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔